اور اس لحاظ سے جو باقی ممالک ہیں جیسے کہ سعودی عرب ہو گیا، جیسے کہ ترکی ہو گیا، جیسے کہ قطر ہو گیا، یہ تمام ممالک اب بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے یہ دھڑے اور افغانستان کی یہ حکومت، کیونکہ حکومت تو سارے دھڑے مل کے کر رہے ہیں ابھی، اور حکومت کے مزے بھی سارے دھڑے مل کے لے رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اب بھی یہ افغانستان کے اور پاکستان کے جو جن کو پتہ ہے کہ اس کے مضمرات کیا ہوں گے اگر یہ معاملہ ایسے بڑھتا رہا، تو ظاہر ہے جانوں کا ضیاع ہوگا، اور اس میں جو دہشت گرد ہیں وہ تو ظاہر ہے ان کو فتنۃ ہندوستان بھی ہیں اور فتنۃ الخارج بھی ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں عام عوام کو جو تکلیف ہوگی اس سے اصل اس کی وجہ سے پرابلم، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں جو ریجن پہ پڑیں گے، کیونکہ ہوگا کیا کہ مزید جب افغانستان میں افراتفری پھیلے گی، تو وہ جو ابھی رشیا کہہ رہا ہے، 4 5 دن پہلے جو رپورٹ ان کے سوئسائڈ بمبنگ جو ہوئی رشیا میں، انہوں نے اس کا لنک افغانستان سے نکالا، اور اس کے بعد اب جب یہ انہوں نے بتا دیا کہ کوئی 33,000 کے قریب وہاں دہشت گرد اب جمع ہو گئے ہیں، تو اب یہاں میرا پوائنٹ بنتا ہے انٹرنیشنل، کہ اگر آج پاکستان لے چلا جائے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کال کروا لے، اور وہاں اگر ریزولوشن پاس ہونا اب تو بہت آسان ہے، اگر کی بات نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے انٹرنیشنل ارینا میں دوست نہیں ہیں، اور سیکورٹی کونسل میں بھی پاکستان کے دوست نہیں ہیں، ابھی انڈیا کچھ پینگیں بڑھا رہا ہے، لیکن جو انڈیا کے الائز ہیں وہ انڈیا کو یہ افغانستان کے حوالے سے سیکورٹی کونسل میں اس کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی وہ حاوی ہو سکتا ہے، کوئی وہ ویٹو پاور تو ہے نہیں، تو لہٰذا اور نہ ہی انفلوئنس کر سکتا ہے، کیونکہ جو اب ایک فضا بن گئی ہے، دنیا کنونس ہو گئی ہے کہ افغانستان کو اگر نہ سنبھالا گیا تو افغانستان سے جس طرح کے ٹرمپ بھی خود بات کرتے رہے ہیں، جس طرح کے امریکہ سے آوازیں آتی رہی ہیں، ویسٹ سے آوازیں آتی رہی ہیں، کہ اور رپورٹ میں بھی موجود ہے کہ جو انٹیلیجنس رپورٹ 2.5 مہینہ پہلے شائع ہوئی ہے امریکہ میں، اس میں موجود ہے کہ اگر ان دہشت گرد گروپوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا، ان کو اگر نہیں کلا کما کیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ ویسٹ میں بھی آپریشن کرنے کے قابل ہیں اب، اور امریکہ تک آپریشن کر لیں گے، تو ایسے میں اگر آپ سیکورٹی کونسل ریزولوشن لے جاتے ہیں تو چیپٹر 7 کے تحت اگر ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے تو یہاں ملٹی نیشنل ایکشن ہو جائے گا ان پر، پھر وہی ایکشن، پھر وہی ریپیٹ ہو جائے گی، تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرائے گی۔ پاکستان کب چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟ اور اگر آج مجبور ہوا پاکستان اور چلا گیا سیکورٹی کونسل میں، تو جتنے شواہد موجود ہیں اس چیز سے ہٹ کر بھی، کہ جو گزشتہ شب سے جو ہماری جھڑپیں ہو رہی ہیں، جو ہم آپریشن کر رہے ہیں، جو اس کا جواب دے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور کئی مہینوں سے جس کو برداشت کرتے رہے ہیں، شہادتیں جتنی اٹھائی ہیں ہم نے اس ملک میں، تو اب اس کا جواب تو کل شب دیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اتنی زیادہ ایویڈنس ہے کہ کیونکہ میں نے اقوام متحدہ میں خدمات انجام دی ہیں 9 برس سے زیادہ، تو مجھے جی جی علم ہے کہ کتنا زیادہ اس کا ایویڈنس ہے، جو کہ سیکورٹی کونسل میں اگر ریزولوشن کے طور پر پیش کیا جائے، اور جیسا کہ میں کہہ رہا تھا آرٹیکل 42 کے تحت اگر اس کو ریزولوشن پاس ہونا بہت آسان ہو گیا، جس کی جو ان وجوہات کی وجہ سے جو میں وجوہات بتا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں تو پھر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے گی جی افغانستان کے خلاف، اور آپریشن پھر شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے آرٹیکل 42 میں، کہ جو ممبر ممالک ہیں وہ آپس میں فوجیں پول کرتے ہیں، آپس میں ذرائع پول کرتے ہیں، آپس میں فنڈنگ کرتے ہیں، تاکہ اس ملک کے خلاف ایکشن لیا جائے، یہ دیا صحیح۔ ہوا ہے 42 میں، تو ایسی صورت میں افغانستان کے عوام کے لیے اور مشکلیں پیش آئیں گی، اور بالکل ایسی بالکل، صورت یہ میں نقطہ آگے، یہ نقطہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس ہونی چاہیے، چونکہ پاکستان کے پاس تو بہت زیادہ ثبوت ہیں۔ جمیل احمد صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ دیا ہے۔ رضا بشیر صاحب بھی سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ رضا صاحب، جس طرح بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے جمیل احمد صاحب نے، اور بتایا ہے کہ ہم عالمی سطح پر اپنا مقدمہ کیسے لڑ سکتے ہیں، تو آپ بالکل اتفاق کرتے ہیں ان سے، اور آپ کی کیا فائنڈنگز ہیں کہ ہم کیسے
عالمی پلیئرز کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی جی۔ وعلیکم یہ جو معاملہ ہے نا جی، عالمی فورم کے اوپر اٹھانے والی بات، یہ تو بہرحال ہمارے جو پاس وہ جو ایک ٹولز ایٹ آر ڈسپوزل، اس میں یہ بھی ہے۔ سر دست تو اس بات پہ فوکس ہے کہ جو ہمارے اوپر ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے اور جس کا بڑا ہم نے دندان شکن جواب دیا ہے اور دے رہے ہیں، کہ اس کا کے اوپر فی الحال ہمارا فوکس ہے۔ اور لیکن یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کے بارے میں، جس نے حال ہی میں ان کی وہ جو سینکشنز مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کا مینڈیٹ رینیو کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا ایک ٹی وی انٹریکشن میں کہ یہ ایک اکراس دا بورڈ کنسنسس نظر آتا ہے ان خطرات کے بارے میں جو کہ افغانستان سے اٹھ رہے ہیں اور ساری دنیا کے لیے وہ باعث تفکر ہیں۔ تو بالکل جی، یہ مختلف ٹولز ہیں، لیکن وہ جیسے ہے نا کہ جب ایک ایمرجنسی سرجری چاہیے ہو تو اس وقت لانگ ٹرم کیئر کے بجائے یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ۔ لیکن بالکل پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہے، کیونکہ ہم اس وقت سیکیورٹی کونسل میں موجود ہیں، اور سیکیورٹی کونسل میں ایک فضا بھی پائی جاتی ہے افغانستان کے بارے میں، اس کے جو قائدین ہیں ان کے بارے میں، اور دنیا کو بڑا فکر ہے کہ یہ جو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا عالمی امن کے لیے، علاقائی امن کے لیے بہت جو ہے نا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ان کے اوپر۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں سیکیورٹی کونسل کا رول تو اہم ہے ہی، وہیں پر اگر ہم ڈیفینیٹلی اقوام متحدہ کے رول کی بات کریں، بالخصوص اس طرح کے اگر ہم وارفیئر سیناریو میں ڈسکشن کر رہے ہیں، تو کرنل صاحب جیسے کہ ہم یوزولی اقوام متحدہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پھر اس رول پر بات کرنا بہرحال ایک بہت ہی ایک براڈ ہورائزن ہے جس پر ہم ڈسکس انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن وارفیئر ڈائنامکس کی اگر ہم بات کریں تو یقینی طور پر اس طرح کی جب بھی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صفاتی دباؤ بڑھا دینا، دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ تعلقات کو مکمل طور پر منقطع کر دینا، تیسری ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو جمیل صاحب نے کی تھی، باقاعدہ کوٹ مینشن کر کے، اسٹیٹ مینشن کر کے، کہ ہم بالخصوص اگر افغانستان کی بات کریں تو 75% تو جو ان کی معیشت ہے وہ فورن ایڈ پر چلتی ہے۔ یہاں پر ڈیفینیٹلی ہم کسی ایک ایسے اسٹرکچرڈ ملک کی بات نہیں کر رہے جو کہ ایک منظم، جن کا ایک سٹرکچر ہو، جن کی ہیرارکی ہو، جن سے بات کی جائے۔ میں وہی پھر بات دہراؤں گی کہ اس سٹرکچر کے ساتھ بات چیت تو بہرحال ایک دور کی بات ہے، وہ ہو بھی سکتی ہے اگر وہ چاہیں تو، افغان رجیم چاہیں تو، لیکن معیشت کی حد تک ہم کس طرح سے اس وارفیئر کے تناظر میں کچھ اقدامات کر سکتے ہیں عالمی دنیا، کیونکہ 75% اگر فورن ایڈ پر ایک ملک چل رہا ہے، بہرحال یہ بات درست ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن وہ تو ویسے بھی ہو رہی ہے وہاں پر، جو کہ افغان رجیم کا ایک خاصہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت کا استعمال، یہ فورن ایڈ ڈپینڈنسی کو کس طرح ختم کر کے انہیں سبق سکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جیسے ابھی امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 75% جو ان کی معیشت ہے وہ فورن ایڈ پہ چل رہی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہر بدھ کو یا جمعرات کو ایک جہاز لینڈ کرتا ہے جس میں سے ڈالر نکال کے بانٹ دیے جاتے ہیں۔ شاید یہ ایک میٹافر ہو، مجھے نہیں پتہ، اس کی تصدیق مجھے نہیں ہے، لیکن 100% جو ان کی لائیولی ہوڈ ہے وہ پاکستان پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ دیکھیے معیشت جو بھی ہو، جو گھر کے اندر چولہا استعمال ہو رہا ہے، جو آپ نے جوتے پہنے ہیں، جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں، جو یوٹینسلز ہیں، جو کوکنگ آئل ہے، مطلب آئی کین نیم ایوری تھنگ وچ از اویلیبل ان پاکستان، ان افغانستان، وہ آپ کے گجرانوالہ سے، وزیر آباد سے، پشاور سے، آپ کے علاقوں سے جاری ہے، گندم یہاں سے جاری ہے، سب کچھ یہاں سے جاتا ہے۔ اسی لیے جو ابھی جمیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت ان کی حالت ہے، کیونکہ پچھلے 4-5 مہینے سے جیسے یہ بارڈر بند ہے، تو گو کہ پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارے فارمر کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں جو بھی فصلیں آئی ہیں، جو ساری کی ساری افغانستان اور سینٹرل ایشیا جاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ بٹ ایک اسٹیٹ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، ایک اسٹیٹ کی جو انٹیگریٹی ہے، اس سے زیادہ تو ضروری نہیں ہے یہ ساری چیزیں۔ یہی چیز بارہا افغانستان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جو آپ کی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ اس چیز میں ہے کہ آپ اپنے نیبر کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز میں رہیں، آپ جو ہے ایک رینٹیئر سٹیٹ مت بنیں، آپ ایک وار اکانومی مت بنیں،